السلام علیکم، میرا نام اسد ہے اور میں سعودی عرب مکہ میں رہتا ہوں۔ میں بہت سارے ٹاپکس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میری کچھ مصروفیات اس طریقے سے ہیں کہ میں بات نہیں کر پا رہا۔ ابھی عید کا یہاں پہ تیسرا دن ہے اور میں عید کے پہلے دن بھی ڈیوٹی پہ آیا تھا، دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی ہماری جاب ہے، چل رہی ہے مینٹیننس کی، اور ابھی بھی میں آفس میں ہی ہوں۔ لیکن ایک جو خبر تھی جس کی وجہ سے ساری عید کا عید پھیکی پڑ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ جو پاکستان کا PIA طیارہ جو کریش ہوا تھا، بوئنگ طیارہ 8303، اس پہ نہایت افسوس ہوا، اور جو میڈیا پہ خبریں چل رہی تھیں وہ بھی بہت افسوسناک طریقے سے ان لوگوں کو پکارا جا رہا تھا کہ وہ لوگ مارے گئے، ہلاک ہو گئے، اور یہ ورڈنگ یوز کی جا رہی تھی جو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اور اب جب کل مجھے یہ نیوز ملی ہے کہ میرے ایک دوست بھی تھے اس میں، اور ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ بھی شہید ہوئے ہیں اس میں، تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر میں یہ چیز بناؤں، ویڈیو بناؤں اور یہ بات کروں جو میرے دل میں ہے کہ پلیز میڈیا کو چاہیے کہ ان کو شہید کہا جائے، ان کو جو لوگ اس میں جو ہے نا کریش میں جو ہے شہید ہوئے ہیں ان کو شہید کہا جائے، ہلاک کا ورڈ یوز نہ کیا جائے، بہت غلط بات ہے۔ اور میڈیا کے جو بھی اینکر پرسنز وغیرہ جو ہیں، اگر وہ کہیں پہ کہیں پہ شہید ہو جاتے ہیں، کہیں پہ وہ مارے جاتے ہیں تو ان کو شہید کہا جاتا ہے، میڈیا ان کو بڑے ہی زور و شور سے شہید کہتا ہے۔ جبکہ اور اسی طریقے سے کوئی سیاسی پارٹی یا کسی کی سیاسی وابستگی ہو یا کسی تنظیم سے تعلق ہو اور وہ مارا جائے تو اس کو شہید کہا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو اس پلین کریش میں یا کسی ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں ان کو شہید نہیں کہا جاتا، تو وہ شہید ہیں، ان کو شہید کہا جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ کیوں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں؟ کیا ان کی کوئی انکوائری ہوتی ہے؟ اور اگر ہوتی ہے تو کیا انکوائری ہوتی ہے؟ اب اس پلان کے اندر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو طیارہ کریش ہوا ہے اس میں اس کے لینڈنگ گیئر نہیں کھلے تھے اور وہ فیل ہو گئے تھے، تو کیا کوئی اس کی انکوائری ہوگی کہ لینڈنگ گیئر کیوں فیل ہوئے تھے، اور اس کا ملبہ کس کے اوپر ڈالا جائے گا؟ کون اس کا ذمہ دار کہلائے گا؟ کیا وہ پائلٹ جو شہید ہو گئے کیا ان کے اوپر یہ ملبہ ڈالا جائے گا جن کا 25 سالہ ایکسپیرینس تھا، اور اس 25 سالہ دور میں کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا یا ایسا ان سے نہیں ہوا، اور ابھی چونکہ وہ انتقال کر گئے تو ان کے اوپر کیا ملبہ ڈالا جائے گا؟ یا پھر صحیح طریقے سے انکوائری کی جائے گی تاکہ آئندہ کے لیے یہ حادثات نہ ہوں؟ لیکن ہم بھی جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ پہلے بھی یہ حادثات ہوتے رہے ہیں، یہ ایکسیڈنٹ ہوتے رہے ہیں، اور اب بھی آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ یہ اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کی انکوائری نہیں کریں گے، اور جو ذمہ دار ہیں ہم ان کو سزائیں نہیں دیں گے، اس وقت تک یہ چیز چلتی رہے گی۔ کے الیکٹرک کا حال ہے کراچی میں، وہاں پہ بجلی کے کرنٹ لگنے سے لوگ مر جاتے ہیں، کبھی تاریں گر جاتی ہیں، ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس میں لوگ مارے جاتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ کس کی لاپرواہی ہے اور کیوں یہ ہوتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب ہے کوئی ہمیں انتظامیہ کو جواب دے پائے گی؟ تو سوال یہی ہے کہ جب تک ہم صحیح طریقے سے پروٹیسٹ نہیں کریں گے تو یہ واقعات ہوتے چلے جائیں گے۔ جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں اور ہمیں 5 لاکھ 10 لاکھ کا جو ہے وہ اعلان ہو جاتا ہے کہ 5-10 لاکھ دیے جائیں گے، تو ہم چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور پروٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ وعدے کیے جاتے ہیں کہ ہم جو ہے جو بھی ذمہ دار ہیں ہم ان کو سزائیں دیں گے، گورنمنٹ کی طرف سے کہا جاتا ہے یا انتظامیہ کی طرف سے، تو ہم چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ اس کا حل یہ نہیں ہے۔ اور پھر 1 سال کے بعد جب میڈیا جاتا ہے تو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ہمیں رقم نہیں ملی، ہمیں پیسے نہیں ملے، اور جو حکومت نے اعلان کیا تھا معاملہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ تو صرف ٹال مٹول سے ہی کام چلایا جاتا ہے۔ صرف یہ اسی وجہ سے ہے کہ اگر ہم جو ہے اپنے اندر ایک چیز پیدا کر لیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس چیز کے خلاف آواز اٹھانی ہے اور صحیح وے کے اندر ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے، تو یقیناً اس کا جو ہے رزلٹ ہمیں ملے گا۔ اب کراچی میں کے الیکٹرک کی لاپرواہی اور غفلت کا جو ہے سب کو اندازہ ہے، بہت سارے لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کیا، لیکن وہ پروٹیسٹ صحیح وے میں نہیں تھا۔ صحیح وے یہی ہے کہ اتنا بڑا سٹی ہے، تقریباً 2.5 کروڑ لوگ ہیں وہاں پہ رہتے ہیں، اور ایک کمپنی کے ماتحت ان کو رکھا گیا ہے، جبکہ میں نے بہت سارے دنیا میں سٹیز دیکھے ہیں جس میں جو ہے وہ 10 لاکھ 20 لاکھ کی آبادی والے ہیں، 5 لاکھ کی آبادی والے ہیں، ادھر 20 کمپنیوں کو لائسنس دیے گئے ہیں الیکٹریسٹی کے۔ تو ادھر کیوں صرف کے الیکٹرک پہ ہی ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے؟ کیوں اور کمپنیز کو لائسنس نہیں دیے جا رہا ہے؟ تو
کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم صحیح وے میں جب تک پروٹیسٹ نہیں کریں گے تب تک ہمیں ان حادثات کا ہم شکار ہوتے رہیں گے اور ہم لوگ اسی طریقے سے مرتے رہیں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ جو PIA کا طیارہ کریش ہوا ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے 16 میں، 14 میں، 12 میں، 10 میں اور 2006 میں بھی ہمارے پلین کریش ہوتے رہے، اور اس سے پیچھے تو ایک خیر لمبی ہسٹری ہے کہ جتنے ہمارے طیارے کریش ہوئے، اس کے علاوہ ہماری فضائیہ کے طیارے کریش ہوتے رہے۔ تو اگر ہم ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں یا ہم انکوائری کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بتاتے پبلکلی کہ ہمیں ان لوگوں کو سزائیں دی ہیں یا یہ لوگ ذمہ دار تھے، اور اگر ہم ذمہ داروں کو سزائیں دیتے ہیں تو یہ واقعات دوبارہ کیوں ہوتے ہیں؟ جبکہ میں ایمریٹس کے بارے میں بتاؤں تو ایمریٹس ایئر لائن 1985 میں یہ بنی تھی اور اس کو پاکستانی انجینئرز نے ہی آ کے بنایا تھا۔ اس کو آج تک کوئی اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کوئی حادثے کا شکار نہیں ہوا۔ یہ 3 سال پہلے اس نے صرف ایک ایمرجنسی لینڈنگ کی تھی صرف۔ اسی طریقے سے سعودی ایئر لائن جو ہے وہ 1945 میں بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کا جو لاسٹ ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ 96 میں ہوا تھا، اس کے بعد اس کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اور پورے اس کے کیریئر کے اندر اس کے 2 ایکسیڈنٹ ہیں جو ہوئے ہیں۔ اور ہماری ایئر لائنس کو آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں اور حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے یہ ہمیں جاننے کے لیے اس کی پراپر انکوائری کرنی پڑے گی، اور جو ذمہ دار ہیں ہمیں ان کو سزا دینی پڑے گی۔ تو بس میرا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ میرے جو دوست اس جہاز میں شہید ہوئے ہیں اور باقی جو لوگ ہیں جو شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ان کے لواحقین جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں بتا سکوں، میں وہاں تک اپنی آواز پہنچا سکوں جہاں تک میری آواز پہنچ سکتی ہے، جہاں تک میری کیپیسٹی ہے کہ میں اپنی آواز کو پھیلا سکتا ہوں، بھیج سکتا ہوں، وہاں تک یہ بات پہنچے، اور سننے والے جو سنیں تو وہ بھی اویئر ہوں کہ ہمیں اس وے میں کام کرنا ہے کہ جہاں سے ہمیں کوئی رزلٹ ملے۔ خالی سمپلی پروٹیسٹ کر کے گھر بیٹھ جانا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو چلیے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی اس پلین کریش میں ایکسیڈنٹ میں جن کی بھی ڈیتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔